جب میں بچہ تھا تو میرا خاندان گرینڈ جنکشن میں ایک گھر میں رہتا تھا۔ وہاں منتقل ہونے سے پہلے مالک مکان نے میرے والدین کو ایک پریشان کن بات بتائی۔ پچھلے حصے میں کبھی ایک سوئمنگ پول تھا اور کئی سال پہلے ان کی کم عمر بیٹی اس میں ڈوب گئی تھی۔ وہ گھر ان کے لیے بہت اہم تھا۔ انہوں نے صاف کہا کہ جائیداد کا خاص خیال رکھا جائے۔ وہ اسے جذباتی طور پر بہت قیمتی سمجھتے تھے اور کچھ بھی بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ جب ہم وہاں رہنے آئے تو پول نکالا نہیں گیا تھا بلکہ زمین میں دبا دیا گیا تھا۔ اس کی کنکریٹ کی بنیاد اب بھی موجود تھی۔ گھاس اس جگہ صحیح طرح نہیں اگی تھی، اس لیے پول کی شکل واضح نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت ہم بہنیں بہت چھوٹی تھی، ہم سمجھ نہیں سکتی تھی، اس لیے والدین نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ہم نے بھی سوال نہیں کیے، لیکن اس گھر میں عجیب باتیں ہوتی رہی۔ ہم نے دیکھا مگر برسوں تک غور نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں الارم سسٹم لگا تھا، جب بھی کوئی دروازہ کھلتا تو وہ آواز کے ساتھ اعلان کرتا۔ پچھلا دروازہ جو پہلے پول کی طرف کھلتا تھا، سسٹم میں اب بھی پول ڈور کے نام سے درج تھا۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے، اچانک الارم بج اٹھتا۔ گھر کے تمام کمرے قریب تھے، اگر کوئی اٹھتا یا چلتا تو آواز آتی، لیکن کوئی نہیں اٹھتا تھا۔ میرے والدین چیک کرنے جاتے اور پچھلا دروازہ واقعی کھلا ہوتا۔ یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ ہمیشہ رات کے وقت گیراج کے دروازے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ الارم اعلان کرتا اور کسی نے حرکت نہیں کی ہوتی۔ مجھے گیراج کی ایک بات آج بھی یاد ہے۔ جب امی مجھے کچرا باہر پھینکنے بیچتی تو اندر قدم رکھتے ہی مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اندھیرے کا خوف نہیں تھا، احساس شدید اور واضح تھا، جیسے کوئی سائے موجود ہو۔ آج بھی وہ احساس یاد ہے۔ ایک رات امی ڈرائنگ روم میں جاگ رہی تھی، ہم سب سو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ راہداری سے گزر کر بیڈ رومز کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم میں سے کوئی بچہ جاگ رہا ہے۔ وہ میرے کمرے کے پاس سے گزری، دروازہ کھلا تھا، سایہ اندر گیا۔ انہوں نے فوراً لائٹ جلائی۔ ماں ہونے کے ناطے وہ فوراً سمجھ گئی کہ میں سونے کا ڈرامہ نہیں کر رہا تھا، میں گہری نیند میں تھا۔ انہوں نے الماری، بستر کے نیچے اور پورا کمرہ چیک کیا، کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ میری بہنوں کے کمرے میں گئی، دروازہ بند تھا، دونوں سو رہی تھی۔ بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید وہی کمرہ مالک مکان کی بیٹی کا تھا۔ تصدیق نہیں ہوئی، صرف اندازہ تھا۔ رات کو میری بہنیں دیوار پر دستک کی آوازیں سنتی۔ وہ تیز آوازیں تو نہیں تھی، لیکن لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر دی گئی تھی۔ ایک رات وہ چیخنے لگی، بار بار کہہ رہی تھی کوئی دستک دے رہا ہے۔ ان کی چیخوں سے میں جاگ گیا، میں بھی ان کے کمرے کی طرف گیا۔ ہم سب نے وہ آواز سنی۔ ابو کہتے تھے یہ ہیٹر یا پائپ ہے۔ ہم بچے تھے، یقین کر لیا۔ برسوں بعد انہوں نے مانا کہ انہوں نے ہمیں ڈرانے سے بچانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ ان کے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی۔ کبھی کبھی الماریاں اور دروازہ خود بخود کھل جاتے۔ یہ سب معمول کا حصہ بن گیا۔ بے چینی رہتی مگر جواب نہیں ملتا۔ پھر میرا بڑا بھائی میرے ساتھ آ کر رہنے لگا۔ اس کا کمرہ گھر کے دوسرے حصے میں تھا، ڈرائنگ روم کے قریب۔ اس کمرے کی بڑی کھڑکیاں تھی جو سیدھا پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی جہاں کبھی پول تھا۔ میرے والدین نے اسے بھی گھر کی تاریخ نہیں بتائی۔ وہ ہم سے 10-11 سال بڑا تھا۔ ایک ہفتے کی رات ہم سب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بھائی چند ہفتوں سے ہی وہاں رہ رہا تھا۔ اچانک وہ تیزی سے کمرے سے باہر آیا، چہرہ زرد، آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا امی باہر کوئی ہے؟ ابو فوراً باہر گئے، کوئی نہیں تھا۔ بھائی کہتا تھا اسے اس کمرے میں ہمیشہ لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، ویسا ہی احساس جیسا مجھے گیراج میں ہوتا تھا۔ جسم میں سنسنی، دل کی دھڑکن تیز، بازوؤں اور گردن کے بال کڑے ہو جانا۔ امی نے مالکان سے رابطہ کیا، سب کچھ بتایا، پوچھا کیا ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ چند دن بعد مالک مکان نے لیز تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا کہ وہ خود واپس آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم سے جلدی گھر خالی کرنے کی درخواست کی۔ وہ بحث نہیں کر رہے تھے، حیران بھی نہیں لگے، بس خاموش تھے۔ میرے والدین سمجھتے تھے کہ بیٹی کی موت نے انہیں اندر سے بدل دیا تھا۔ ہم کچھ ہی عرصے بعد وہاں سے چلے گئے۔ سالوں بعد جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے بھوتوں اور غیر مرئی چیزوں پر بحث کی۔ تب والدین نے پہلی بار بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہماری کہانیاں ایک جیسی تھی، احساسات، لمحے، تفصیل، جبکہ ہمیں مکمل تاریخ کا علم نہیں تھا۔ آج بھی یہ سب سناتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لکھتے ہوئے بھی وہی احساس لوٹ آتا ہے، جیسے وہ گھر کبھی خالی نہیں تھا۔